اس کو ایک مثال سے سمجھیے جس کو شیخ مصطفیٰ صبری آفندی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے آخری متکلم تھے، انہوں نے اپنی کتاب موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمین وعبادہ المرسلین اپنی اس کتاب میں نقل کیا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو لے لیجئے، ان میں سے پہلا شخص جو ہے وہ لین کر رہا ہے اور پیچھے دوسرے شخص کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے ہے، اور وہ دوسرا شخص جس کے اوپر یہ پہلا شخص ٹیک لگائے ہوئے وہ بھی لین کر رہا ہے اور وہ بھی ایک تیسرے شخص کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے، اسی طرح وہ تیسرا بھی لین کر رہا ہے اور وہ چوتھے کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے، اسی طرح لوگوں کا سلسلہ بہت دور تک چلے جا رہا ہے، اور اتنا دور تک جا رہا ہے کہ یہ لائن آگے جا کر آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، یعنی ہر ایک بندہ اپنے سے پہلے پر جھکا ہوا ہے، دوسرا والا اس سے پہلے پر، تیسرا والا اس سے پہلے پر جھکا ہوا ہے، لیکن دیکھنے کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے سے پہلے والے پر ٹیک لگا کر جھکے تو ہوئے ہیں لیکن ان میں سے کوئی گر نہیں رہا ہے، they are leaning but not lying on the ground. So what will you conclude now؟ اور آپ اس سے کیا نتیجہ نکالیں گے؟ اس کا نتیجہ بالکل واضح ہے کہ there is something at the end of the line that is holding everything up and it's not leaning on anything else. یعنی اس قطار کے اخیر میں کوئی ہے جس نے اس پوری قطار کو تھامے ہوئے ہے اور وہ خود کسی کے سہارے پر نہیں کھڑا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو انسانوں کی یہ لمبی قطار اس طرح کھڑی نہ ہوتی بلکہ سب کے سب زمین پر پڑے ہوتے۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب پہلا شخص دوسرے پر ٹیک لگائے ہوئے اس پر لین کیے ہوئے کھڑا ہے اور دوسرا شخص تیسرے پر ٹیک لگائے ہوئے اس پر لین کر کے کھڑا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نتیجے کے طور پر کہ جو درمیان میں دوسرا شخص ہے یہ کچھ نہیں کر رہا، ہی از جسٹ پاسنگ دا وقت ٹو دا تھرڈ پرسن، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تیسرا چوتھے پر لین کر رہا ہے، اس کے سہارے کھڑا ہوا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا اور تیسرا کچھ نہیں کر رہے بلکہ چوتھا سب کو سنبھالے ہوئے۔ تو اب ہم یہاں سے ایک پرنسپل کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ if A depends on B and B depends on C then B is not doing anything and we can directly say that A depends on C، یعنی اگر A B کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور B C کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو B درمیان میں کچھ نہیں کر رہا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ A ڈائریکٹلی C کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے، کیونکہ اگر اس قطار میں کوئی بھی انڈیپینڈنٹ چیز نہ ہو، سارے کے ساری چیزیں ڈیپینڈنٹ اور کنٹینجنٹ ہو، تو ان کنٹینجنٹ آبجیکٹس کی ڈیپینڈنسی کبھی بھی فلفل نہیں ہو سکتی، اسی لیے ایک نیسیسری بینگ کا ہونا ضروری ہے اور وہی خدا ہے۔ اس کو قرآن کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سورہ فاطر آیت نمبر 41 میں فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اینڈ ویریلی اللہ سبحانہ و تعالی کیپس the heavens and the earths in existence lest they disappear، کہ یقیناً اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو تھامے رکھا ہے، اگر اللہ نہ ہو تو ان کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اور یہ بات واضح ہو چکی کہ a long chain of contingent dependencies cannot do anything، اس لیے ایک نیسیسری بینگ ماننا پڑے گا، اور گاڈ آف دا گیپس کا اعتراض کر کے یہ کہنا کہ خدا کا وجود بس لوگوں نے گھڑ لیا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔